لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی. اقتدار کی اگر جنگ ہوتی، خلافت کی جنگ ہوتی، اگر حکومت حاصل کرنے کی جنگ ہوتی تو سیدنا امام حسین کبھی بھی کربلا کی زمین پر نہ جاتے. ہر صاحب عقل، صاحب شعور اس بات کو جانتا ہے کہ اگر انسان اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں اس کی فالنگ زیادہ ہوتی ہے. آپ اگر ووٹ لینا چاہتے ہیں تو اس مقام پر جا کر کھڑے ہوں گے جہاں زیادہ ووٹ دینے والے آپ کے پاس ہوں گے. سیدنا امام حسین مدینہ المنورہ میں رہتے اور وہاں خلافت کا اعلان کرتے، حکومت کا اعلان کرتے، کیونکہ سارے صحابہ وہاں موجود ہیں. مکہ المکرمہ میں جا کر اعلان کرتے، سارے صحابہ رشتہ دار وہاں موجود ہیں. میدان کرب و بلا میں جا کر وہاں جا کر اعلان نہ کرتے. یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں، یہ دو اصولوں کی جنگ تھی. وہ چاہتا تھا، یزید لعین چاہتا تھا کہ سیدنا امام حسین سے بیعت لی جائے، وہ میری بیعت کر لیں اور میں جو مرضی کرتا پھروں. تاریخ سیرت کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ کوئی ایسا جرم جو جرم ہے، ایسا جرم کوئی نہیں تھا جو اس کے اندر موجود نہ ہو. ہر گناہ کرتا تھا، شراب کا عادی، زنا کا عادی، نماز کا تارک، رسول اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے والا. جب ایسا شخص کسی سے بیعت طلب کرے تو کوئی غیرت مند انسان اس کی بیعت نہیں کرتا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے لیے جنگ نہیں کی، حکومت کے لیے اپنی جان نہیں دی، خلافت کے لیے اپنی جان نہیں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے اپنی جان دی ہے، انسانیت کے لیے اپنی جان دی ہے کہ انسانیت کی حفاظت ہو، اصولوں کی حفاظت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت ہو. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دینے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آج بھی یہی معاملہ ہے، اس ملک کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. دو طرح کے لوگ جان دے رہے ہیں. ایک انسانیت کی بقا کے لیے جان دے رہے ہیں کہ انسانیت بچ جائے، اور ایک انسانیت کی فنا کے لیے جان دے رہے ہیں کہ انسانوں کو تباہ کر دینا چاہیے، برباد کر دینا چاہیے. دونوں جان دے رہے ہیں. وہاں بھی دو بندے تھے، دو مار کے تھے، دو آپس میں برسر پیکار تھے. ایک سیدنا امام حسین کی ذات اور ان کے مقابلے میں یزیدی. دونوں جان دے رہے ہیں. سیدنا امام حسین ان کے ساتھی بھی جان دے رہے ہیں، لیکن وہ جان دے رہے ہیں کس لیے جان دے رہے ہیں؟ تاکہ انسانیت کی بقا ہو. انسانیت کی بقا کے لیے سیدنا امام حسین جان دے رہے ہیں. اور یزیدیت وہ جان دے رہے ہیں، یزیدی جان دے رہے ہیں وہ انسان کو فنا کرنے کے لیے، تاکہ قتل کر دیا جائے، فنا کر دیا جائے، انسانوں کو تباہ کر دیا جائے اور جانوروں کا نظام لایا جائے، کافروں کا نظام لایا جائے. وہ بھی قتل کر رہے تھے، وہ بھی جانیں دے رہے تھے. لیکن جو انسانیت کی بقا کے لیے جان دیتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے. اور جو انسانیت کی بقا کے لیے نہیں، فنا کے لیے، انسانوں کو قتل کرنے کے لیے اپنی جانیں دے دیتے ہیں، بم بلاسٹنگ کی صورت میں، سوسائڈ بمبنگ کی صورت میں، نہتے معصوم لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کی جانیں لے لیتے ہیں. ان کا کردار آج وہی ہے جو یزیدی فوج کا کردار تھا. جو یزیدی فوج کا کردار تھا ان کا بھی یہی کردار ہے. انسان کی بقا کے لیے جان دیتا ہے، اور جب انسان کی بقا کے لیے جان دیتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے انسان کے لیے فرما دیتا ہے کہ اس نے انسانیت کی بقا کے لیے جان دی ہے، خبردار اسے مردہ کوئی نہ کہے، یہ تو زندہ ہے، یہ تو زندہ ہے. انسانیت کی بقا کے لیے جان دینی چاہیے.
نبی پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو ایک انسان کی جان کی بقا کے لیے مرتا ہے تو گویا اس نے ایک انسان کو نہیں بچایا بلکہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انسانیت کی بقا کے لیے وہاں اپنی جان دے رہے ہیں، اور جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان انسانیت کی بقا کے لیے دی تو اللہ رب العزت نے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ سنو، یہ میرا حسن یہ میرا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیوں سردار ہیں؟ انہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، اور جو انسان جو فرد انسانیت کی بقا کے لیے جان دے گا قیامت تک وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے تلے ہوگا، اور جو انسانیت کی فنا کے لیے تباہی اور بربادی کے لیے اپنی جان کو دیتا ہے ضائع کرتا ہے وہ یزید کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ یہ قیامت تک کے لیے اصول سیدنا امام حسین نے دے دیا ہے۔ کربلا کا سبق کیا ہے؟ سیدنا امام حسین نے ہمیں سبق کیا دیا ہے کہ میں بھی انسانیت کے لیے جان دے رہا ہوں، شریعت کی بقا کے لیے جان دے رہا ہوں، انسانیت کی بقا کے لیے جان دے رہا ہوں، اور جو شریعت کی بقا کے لیے انسانیت کی بقا کے لیے جان دے گا وہ میرے جھنڈے تلے ہوگا، میں اس کا امام ہوں۔ اور جو انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے ظلم کرے گا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں، اس کا امام یزید ہوگا۔ یہ سبق دیا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت سے۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، بیان کرتے ہیں، شہادت سنتے ہیں، سننی چاہیے، لیکن جو بنیاد ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان دی کیوں ہے؟ انہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جان دے دی ہے کہ انسان کی جان قیمتی ہے، اگر انسانیت بچ جاتی ہے تو ایک حسین کی اگر جان جاتی ہے، حسین کے گھر والوں کی جان جاتی ہے، اہل بیت اطہار کی جان جاتی ہے، کوئی بات نہیں، مصطفیٰ کی شریعت بچ جائے۔ جو پیارے محبوب نے انسانیت کا درس دیا ہے اگر وہ باقی رہ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے نانے کا نواسا حسین اس بات کے لیے تیار ہے کہ اپنی جان وہ دے دے۔